بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته. الصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه ونجيبه وخير خلقه ونور عرشه وبشيره ونذيره وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ومولانا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي الزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين خير بريته. واللعن على أعدائهم وأعداء الله من ليلنا هذا إلى يوم لقائه. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبح الله. آپ کی صلوات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں. ہر چیز سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ تمام کی خدمت میں میلاد نورین، میلاد صادقین، دو عظیم ہستیوں کے دنیا میں تشریف لانے کی مبارکبادی پیش کروں. صادق اول کہ جس کی آمد سے دنیا جو تاریخ تھی روشن ہو گئی. بدترین لوگ بھی جس کی صداقت کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہوتے ہیں. ایسا سچا، ایسا صادق کہ جو لوگ اللہ کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے وہ نبی کی صداقت کو ماننے پر مجبور ہو. اس صادق اول کی بھی میلاد مبارک ہو. اور پھر صادق آل محمد عزیزان گرامی، یہ کوئی اتفاق حادثہ نہیں تھا کہ چھٹے امام کی بھی ولادت اسی دن ہوئی جس دن سرکار دو عالم کی ولادت ہوئی. کیونکہ اللہ کے یہاں حادثے نام کی چیز نہیں ہوتی ہے، اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. جو سراپا حکیم ہے، جو سراپا مدبر ہے، اس کے سارے کام تدبیر اور حکمت کے مطابق ہوتے ہیں. حکمت اور تدبیر کا یہی تقاضا تھا کہ اگر روح شریعت کو میں 17 ربیع اول میں بھیجوں تو پھر محافظ شریعت کو بھی 17 ربیع الاول بھیجوں. اگر میں صادق اول کو 17 ربیع الاول میں دنیا میں بھیجوں تو صادق آل محمد کو بھی دنیا میں اسی دن بھیجوں جس دن ان دو عظیم ولادتوں کا سنگم ہے. توجہ سے سنیے. ہم آج ایک لفظ جس کا بہت زیادہ ہماری زبانوں پر استعمال ہوتا ہے، رحمت، اس پر بات کرنا چاہیں گے. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید نے گو کے 32 صفات کا ذکر فرمایا ہے. 32. لیکن تمام صفات کے ساتھ ذات محمدی کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ہی لفظ میں سمیٹ دیا.
خلاصہ کر دیا ہے شخصیت سرکار دو عالم کو ایک لفظ کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا۔ مکمل سراپا شخصیت سرکار دو عالم رحمت ہے، اور رحمت ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم رحمت کو سمجھ لیں تو کبھی بھی ہم کسی انسان کو تو کیا اس کی کسی بھی مخلوق کو نقصان نہ پہنچا۔ اگر ہم رحمت کو سمجھ لیں تو کبھی آپس میں جھگڑا نہ کریں، اگر رحمت کو سمجھ لیں تو کبھی کسی کو نیچا دکھانے کی کوشش نہ کریں، رحمت کو سمجھ لیں تو مخلوق خدا کی عزت کریں، رحمت کو سمجھ لیں تو مومن کے سامنے اپنے سر جھکانے کو فخر سمجھیں، رحمت کو سمجھ لیں تو تکبر کبھی نہ کریں، رحمت کو سمجھ لیں تو دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں، رحمت کو سمجھ لیں تو کسی کی ناموس کی طرف نگاہ بھی نامحرمانہ طور پر نہ اٹھائیں، رحمت کو سمجھ لیں تو کبھی بھی ہم کسی پر معمولی سی بھی زیادتی نہ کریں، کیونکہ رحمت سمجھ میں جس کو آ جائے اس کے اندر کبھی زحمت کا جذبہ پیدا کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بلند تر صلوات۔ رحمت سمجھ میں آ جائے وہ کبھی کسی کے لیے زحمت نہیں بنے۔ ہم نے سمجھا ہے کیا ہے رحمت؟ نہیں۔ ہم سے کیا کہا گیا کہ جب بھی کوئی کام شروع کرو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے کتنے نام ہیں، انہی ناموں کو کیوں بار بار کہیں؟ رحمان رحیم، دونوں کا کی جڑ جو ہے وہ رحمت۔ کام شروع کرو تو رحمت کے ساتھ، ختم کرو تو رحمت کے ساتھ، جاری رکھو تو رحمت کے ساتھ، گھر سے نکلو تو رحمت کے ساتھ، گھر میں داخل ہو تو رحمت کے ساتھ، بولو تو رحمت کے ساتھ، چپ ہو جاؤ تو رحمت کے ساتھ۔ رحمت کیا ہے؟ توجہ ہے؟ رحمت سمجھ میں آ جائے بہت سارے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں۔ رحمت ہے تو یہ ہوائیں چل رہی ہیں، رحمت ہے تو زمین سے دانہ اگتا ہے، رحمت ہے تو چاند کی چاندنی ہے، رحمت ہے تو ستاروں میں چمک ہے، رحمت ہے تو سورج میں روشنی ہے، رحمت ہے تو یہ فضائیں ہیں، یہ ہوائیں ہیں، رحمت ہے تو فرش بھی ہے عرش بھی ہے، رحمت ہے تو سمندر ہے، سمندر میں روانی ہے، رحمت ہے تو درخت میں تازگی ہے، رحمت ہے تو زندگی ہے، رحمت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور ہم رحمت کے نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت ساری اللہ کی رحمتوں کو زحمت کا نام دے دیتے ہیں، چونکہ ہماری سمجھ میں ہوتا ہی ہے۔ وہ حضرت سلیمان کے لشکر کو دیکھ کر کے چیونٹی نے جو بات کہی وہ قابل غور ہے انسانوں کے لیے، جو اشرف المخلوقات ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے، اس کے پورے لشکر کو چیونٹی نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، یہ جو آ رہے ہیں نا ان کے پاس شعور نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں رکھتے ہیں، یہ شعور نہیں رکھتے، انہم لا یشعرون، یہ میرے اپنے الفاظ نہیں ہے، قرآن مجید نے کہا ان کے پاس شعور نہیں ہے۔ وہ چونٹی کو کمزور جانور سمجھ کر کچل کے گزر جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، بڑے نادان ہیں یہ،
اس لیے تم اپنی حفاظت کرتے ہوئے بلوں میں چلے جاؤ۔ ایک چونٹی کی بات سے ہمیں کیا یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ بہت سارے کام ہم ایسے کرتے ہیں کہ جس کا ہرگز رحمت سے تعلق نہیں ہوتا، ہم نے رحمت کو زحمت بنا دیا۔ بارش آئی تھوڑی زیادہ ہو گئی، ہم نے کہا بارش نے کام خراب کر دیا، زحمت ہو گئی، جبکہ رحمت بارش ہے، زیادہ ہو تو بھی رحمت ہے، کم ہو تو بھی رحمت ہے، وقت پر ہمارے حساب سے نازل ہو تو بھی رحمت ہے، اور ہمارے حساب سے ہٹ کر نازل ہو تو بھی رحمت، لیکن ہم نے اس کو زحمت۔ بیٹی رحمت ہے، گھر میں پیدا ہوتے ہی رونا دھونا شروع ہو گیا، بیٹی، چلو بیٹوں میں ایک بیٹی آ جائے کہتے ہیں یہ رحمت ہے، اگر رحمت پر رحمت، رحمت پر رحمت کہتے ہیں یہ تو رحمت نہیں ہے، نقطہ ہم لگا دیتے ہیں زحمت ہے۔ ایک عالم دین کا کسی معاشرے میں موجود ہونا رحمت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تنخواہ کہاں سے لائیں گے، خدمت ہم کیسے کر سکیں گے، کیسے ہوگا؟ بھئی اگر رحمت ہے تو رحمت محتاج نہیں ہوتی، دنیا رحمت کی محتاج ہوتی ہے، رحمت دنیا کی محتاج نہیں ہوتی۔ کسی کے گھر میں ایک بزرگ کا ہونا رحمت ہے، اللہ اکبر۔ ہم کیا کہتے ہیں، کبھی کو موت آئے گی، کب مرنے والے ہیں، پروردگار ذرا اس سے نجات تو دلا دے۔ اگر زبان پر یہ بات نہیں بھی آتی، دل میں تو روزانہ آتا ہے اور کتنے دن رہیں گے، چلو خدمت کر لو اور کتنے دن رہیں گے، یعنی بار بار موت کے لیے ایک ایک دن آپ کاؤنٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ رحمت اللہ نے اسے بتایا ہے، ہم نے اس کو زحمت سمجھ لیا۔ تلاوت اللہ کے کلام کی رحمت ہے، کہتے نہیں کیوں، ہم لوگ پاک نہیں، تو پاک نہیں ہے، اس وجہ سے رحمت نہیں چاہیے؟ عجیب بات نہیں ہے، عجیب سوچ ہم نے بنا رکھی ہے۔ میں طاہر ہوں، طہارت کے ساتھ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب طہارت کے نہ ہونے کی وجہ سے رحمت کو بھی آنے نہ دیا جائے۔ اس کے بدلے میں طہارت کی شرط نہیں ہے، گانے بجتے رہو، کوئی بات نہیں، بالی ووڈ کی فلمیں، میوزک، گانے وہ تو چلتا رہے گا۔ ہم مجلسوں میں بھی جاتے ہیں، وہاں بھی رو لیتے ہیں، وہاں رو کر کے گناہ صاف کرتے ہیں، گھر میں گناہ کرتے ہیں، گناہ جمع بھی کرتے جاتے ہیں اور پھر جا کے صاف کرتے بھی جاتے ہیں۔ ایسے دین کو رحمت کا دین نہیں کہا جاتا ہے کہ جس میں دوغلا پن ہے۔ دوغلے پن کو اللہ نے منافق کا نام دیا ہے۔ منافقت میں زحمت ہی زحمت ہے، رحمت ہم نے کہا سٹینڈرڈ دونوں، بھائی دنیا بھی چاہیے دین بھی چاہیے، کیا کریں؟ بہت اچھی بات ہے، نماز بھی پڑھ لیں، روزہ بھی رکھیں، شادی میں جائیں، گانے بج رہے ہیں، تھوڑا بہت کوئی بات نہیں، وہاں بھی انجوائے کریں، یار ہم بھی انسان ہیں، ہمیں دنیا بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا، دونوں چیزیں نہیں مل سکتی ہم کو، ایک چیز چن لیں، مکس کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک شخص بڑا ہی زیادہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا، کہتا میں قرآن پر عمل کر رہا ہوں، قرآن کہتا ہے اگر تم نے ایک گناہ کیا تو تمہیں ایک ہی سزا ہے، ایک نیکی کرو گے تو 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ کیا کیا اس نے؟ گھر سے نکلتا تھا وہ روزانہ، نانوائی جسے کہتے ہیں آپ، جو بیکری جو ہوتی ہے، روٹی جہاں بنتی ہے، باتیں کرتے کرتے آہستہ سے ایک آگے گیا، پھل بیچنے والے سے کچھ پھل اٹھائے،
خود کے لیے نہیں. آگے گیا, دیکھا اس کے ساتھ کہ یہ کیا کر رہا ہے. ایک بھوکا بیٹھا ہوا تھا, اس کو اٹھا کے روٹی دے دی, ٹھیک ہے, اور ایک بیمار کو جا کے اس نے پھل دی. شام میں خوش لوٹ رہا ہے کہ میں نے بڑا کمال کیا. کیا کمال کیا ہے؟ 2 گناہ کیے ہیں. دو نیکیاں کی ہیں, 2 کے ہو گئے 20, وہ 2 کے 2 رہے. میں نے مفت میں 18 نیکیاں جیب میں کمال کر دیا. سلام ہو ہمارا آج سب ہماری طرف سے ہمارے اس آقا چھٹے امام جب امام کو خبر ہوئی تو بلایا, کہتا تم یہ کیا کر رہے ہو, یہ دین کا تم نے بیڑا غرق کر دیا. کہتا نہیں, میں تو قرآن پر عمل کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے اگر ایک نیکی کے ساتھ آؤ گے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِ, 10 نیکیاں اس کو ملیں گی. کہتا ہے ایک برائی کے ساتھ آؤ تو 1 برائی ملے گی, 1 بدی, 1 گناہ کے بدلے میں 1 ہی گناہ. تو میں قرآن کے اس فارمولے کو پر عمل کرتا ہوا مفت میں کماتا جاتا ہوں. امام نے فرمایا کہ قرآن کو اگر صحیح معنوں میں سمجھنا ہو تو ہم سے پوچھ لیا کرو. امت نے آج تک قرآن سے ہدایت نہیں لی اس لیے کہ اہل بیت سے قرآن کو نہیں لیا. سرکار نے یہ جو آخری وصیت فرمائی تھی کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, قرآن اور اہل بیت دونوں کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. سب سے پہلے کس سے خطاب ہے؟ صحابیوں, گڑبڑ تم کرنے والے ہو, تمہارے لیے. جتنے بھی اگر تاریخ نبوت کو دیکھیں, جتنے بھی انبیاء کی تاریخ میں دیکھیں, گمراہ اگر امت ہوئی ہے تو خود سے نہیں ہوئی. امت کبھی بھی خود سے گمراہ نہیں ہوتی. کون گمراہ کرتا ہے؟ چالاک قسم کا وہ آدمی جو نبی کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. تاریخ جس نبی کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں, یہودیوں کے فرقے ہوئے, بنی اسرائیل گمراہ ہوئی, تو کیا خود سے بنی اسرائیل گمراہ ہوئے؟ نہیں. کس نے گمراہ کیا؟ سامری نے. قرآن کہتا, سامری کون ہے؟ وہ سامری ایسا ہے کہ جو حضرت موسیٰ کے اتنے قریب رہتا تھا, اتنے قریب رہتا تھا. سنیے کیا کہہ رہا ہوں میں, اتنے قریب, اتنے قریب, اتنے قریب, اتنے قریب رہتا تھا کہ جب حضرت جبرائیل آتے تھے موسیٰ سے ملنے کے لیے تو اسے محسوس ہوتا تھا کہ اس وقت جبرائیل امین آئے ہوئے. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. سنیے قرآن کہہ رہا ہے. کہاں کہہ رہا ہے قرآن؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اس کو پکڑا کہ تم نے یہ کیا کیا کہ میں 40 دن کے لیے چنا ہوا تھا, تم نے پوری امت کو گمراہ کر دیا, بشرا بنایا, اور اس کے اندر آواز تم نے کہاں سے پیدا کر دی؟ کہاں آواز جانتے ہو کیسے میں نے پیدا کی؟ جب آپ کے پاس جبرائیل آتے تھے مجھے محسوس ہوتا تھا, میں آپ کے پاس اتنے قریب ہوتا تھا, تو جیسے ہی ان کے وہ جدا ہوتے تھے میں ان کے قدموں کی خاک اٹھا لیتا تھا. جبرائیل امین کے قدموں کی خاک جمع کرتا جاتا تھا, پھر اس خاک کو میں نے اس سونے چاندی کے بچڑے کے منہ میں ڈال دیا تو آواز نکل آئی. اتنا قریبی صحابی, کوئی غیب تو نہیں ہے نا سامری, غیب نہیں ہے, باہر سے نہیں آیا, اندر کا آدمی ہے, گھر کا بیٹی لنکا ڈھائے. جبرائیل امین کے آنے جانے کی جس کو خبر تھی, ایسا ایک بھی صحابی ہمارے نبی
کیا کہنے کیا اس کے باوجود سامری نے کیا کیا؟ بعد میں گمراہ کیا. ٹھیک، اب ذرا میں واپس آتا ہوں. ایک جملے کو بریکٹ میں سن لیں، مزیدار جملہ ہے. وہ کیا ہے کہ جب جبرائیل کے قدموں کی خاک زندگی دے سکتی ہے، اگر جشن کا مزہ ہی نہیں لینا ہے تو آپ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے فَقَبَضْتُ مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، میں نے جبرائیل کے قدموں کی خاک لی تو میں نے اس میں ڈالی تو بے جان میں جان آ گئی. اگر بے جان میں جان جبرائیل امین کے قدموں کی خاک سے پیدا ہو سکتی ہے تو جو استاد جبرائیل ہے اگر خاک شفا سے کوئی مردہ بھی زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرو، تعجب نہ کرو. یہ وہ خاک ہے. یہاں خالی قدموں کی خاک نہیں ہے، جس خاک میں شہداء کا خون ہے، معصوم ہستیوں کا خون ہے، اس خاک کی تاثیر کو ہم اور آپ کیا جانیں. اسی لیے خاک کا کھانا حرام ہے، مٹی کھانا حرام ہے، صرف ایک مٹی کے علاوہ. تمام مراجع اعظام کا فتویٰ ہے، آپ جا کے دیکھ لیں مراجع اعظام کے اس میں کہ مٹی کا کھانا حرام ہے مگر خاک کی شفا. اس لیے کہ وہ اکسیر ہے، وہ بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے. اب بات کو بریکٹ میں نے یہ کہا، واپس آتے ہیں اپنی منزل. واپس کیا آتے ہیں کہ گمراہ کون کرتا ہے؟ جو خود قریب ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی گمراہ کون کر رہا ہے؟ ہمیشہ ہم امریکہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اسرائیل کے اوپر ڈال دیتے ہیں. وہ گڑبڑ ہے. جب بھی یہاں اپنے ملک میں تباہی آتی ہے کہتے ہیں یہ تو دشمنوں کا ہاتھ ہے. بھائی دشمن تو دشمن ہے، اس سے کب ہم نے نیکی کی توقع رکھی؟ لیکن دشمن باہر کا اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک کہ اندر کوئی اس کے ساتھ اندر سے کوئی اس کے ساتھ نہیں. صحابہ ہی تھے جنہوں نے بعد میں پرابلم کریٹ کی. بعد میں 73 فرقے جو بنے انہی لوگوں کی وجہ سے. ہم نہیں کہتے سب غلط تھے، سب غلط ہوتے تو آج اہل بیت کی عظمت کا ہمیں بھی علم نہ ہوتا. خود سلمان جیسے بھی تھے، عمار یاسر جیسے بھی تھے، مقداد جیسے بھی تھے، جنہوں نے حقیقت کو سمجھا اور اس پیغام کو لیا. حضور نے کیا پیغام دیا؟ صحابیو تم گمراہ ہو جاؤ گے اگر تم نے قرآن اور اہل بیت دونوں کا دامن باہم نہیں تھاما. اگر باہم نہیں تھاما تو گمراہ ہو جاؤ گے. ابھی دیکھیں کہ یہ حدیث وصیت کے طور پر تمام شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم کی وصیت ہے، تاکید ہے اس پر کہ دونوں کے دامن کو تھامو. ابھی آنکھ بند بھی نہیں ہوئی کسی نے نعرہ بلند کر دیا قرآن کافی ہے. گمراہی کہاں سے شروع ہوئی؟ تو یہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام بدبخت کو بلا کر کے یہ جو فرمایا کہ تم نے جو گمراہی اختیار کر لی ہے اس کی وجہ یہ کہ تم نے قرآن کو اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش کی کہ اگر ایک گناہ کرو تو ایک گناہ لکھا جائے گا، ایک نیکی کرو تو 10 نیکیاں. ادھر سے چرایا ادھر دے دیا، دے کر کے کہا میں 18 نیکیاں جیب میں رکھ کے گھر جا رہا ہوں. چھٹے امام کو سلام کے فرمایا ادھر آؤ، قرآن کو ہم سے اگر سمجھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، ورنہ یہی کتاب جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا تمہارے لیے زحمت بھی ہے اور
گمراہی کا ذریعہ بھی ہے. لوگ اس سے ہدایت لیتے ہیں, تم اس سے گمراہی لیتے ہو. قرآن ہی کی تو بات کر رہا, قرآن ہی پہ تو عمل کر رہا کہ ایک طرف نیکی کر کے سمجھتا ہے کہ 10 نیکیاں مل گئی, اور وہ ایک جو اس نے برائی کی ہے تو سمجھا کہ برائی ایک ہی ہے. تو فرمایا سرکار نے, توجہ سنیے گا, علیہ آلاف التحیت و ثنا, ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے بہت بڑی گمراہی کی ہے قرآن پر عمل کر کے. قرآن پہ عمل کر کے گمراہی؟ جی ہاں, قرآن پہ عمل. کہ میں نے کہا غلط کیا, آیت ہے یا نہیں کہ ایک گناہ کا ایک نیکی کے 10؟ کہاں بالکل ہے, کہاں حسنہ, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے کہا غلطی کی. غلطی خود نیکی کے سمجھنے میں کی ہے. کہ کیسے؟ کہ تم نے کیا قرآن میں نہیں پڑھا ہے کہ نیکی اس وقت تک نیکی نہیں ہوتی جب تک کہ صحیح راستے سے نہ کی جائے. اگر غلط راستے سے نیکی کرو گے تو وہ نیکی نہیں ہے. جس کی بنیاد ہی غلط ہو اس کی عمارت صحیح نہیں ہو سکتی. جس کا فاؤنڈیشن ہی غلط ہو اس کی عمارت صحیح نہیں ہو سکتی. جب کسی نے چوری کی ہے تو چوری کا مال کسی کو بھی دے گا, خود بھی گندا ہوا, دوسرے کو بھی گندگی کھلا رہا ہے. حرام کیا, حرام کا مال لے کے دوسرے کو دیا, جو بیچارہ پاکیزہ تھا اس کو بھی حرام کھلا کے تم نے اور گناہ کیا. تو گناہ کے اوپر گناہ تم نے کیا ہے, ثواب کچھ آپ جو رحمت ہے, سراپا رحمت. سرکار دو عالم کے لیے فرمایا سراپا رحمت. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً, جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی رحمت بھیجی. کیا اس قوم کے اندر تباہی, ذلت خواری, رسوائی, دربدری, مصیبتیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی. آپ کو معلوم ہے حضور نے فرمایا سب سے زیادہ اذیت کسی کو پہنچائی گئی ہے نبیوں میں تو مجھے پہنچا. دوسرے انبیاء کی مصیبتوں کو دیکھیں, فوراً ہاتھوں کو اٹھایا, پروردگار یہ قوم سدھرنے والی ہے, عذاب نازل کر, عذاب آ گیا. اللہ اپنے نبی کی بات نہیں سنے گا تو کس کی بات نہیں سنے گا, کس کی بات سنے گا؟ وہ تو اپنے ہر نبی کی دعا سنتا ہے. نبیوں نے کہا اس کو چھوڑنا نہیں, یہ میں نے دیکھ لیا. نوح نے بددعا کی, پلٹ کے رکھ دیا زمین کو, طوفان ایسا آیا. حضرت لوط نے بددعا کی, پوری قوم کو اللہ نے. حضرت سمود نے بددعا کی, پوری قوم سمود کو اللہ نے تباہ کر دیا. حضرت صالح کی قوم نے اس ناقے کو مارا, ایک ناقے کو مارا, ناقے کو مارا, انسان کو نہیں مارا, ایک ناقے کو مارا. اب ذرا جملے کو سن لیجئے, میری بی بی اس عظیم سیدہ کائنات نے فرمایا دنیا والو کیا میری عزت ناقے صالح سے کم ہے؟ خوف نہیں آتا تمہیں؟ اگر عذاب اس امت پر نہیں آیا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسول اللہ رحمت اللہ. محمد بلند صلی اللہ. اب آپ سوچئے پیرس میں کچھ سرفروں نے نبی مکرم کے کارٹون بنانے والوں سے بدلہ لینے کے لیے جا کر کے ان کے ساتھ کسی بے گناہ کو بھی مار دیا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا رحمت للعالمین نے بھی کبھی اپنے کسی دشمن کو مارا اس طرح؟ اگر نہیں تو پھر تمہیں کس نے اتھارٹی دی ہے کہ تم منمانی کرو اور دین کا بیڑا غرق کرو؟ خود نبی مکرم پر کوڑا پھینکنے والی, یہ تو کارٹون بنا رہے نا, کارٹون بنا کر کے خود کارٹون بن گئے, نبی مکرم کی عظمت کو کم نہ کر سکے. آج میں آپ کو بتا دوں دنیا میں اگر کسی ایک نام پر بچوں کے زیادہ سے زیادہ نام ہوتے ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. حبیب
ماسونز ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، کروڑ نہیں، ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، ہر سال نہیں، ہر دن نہیں، ہر گھنٹے بھی کوئی بنا دے تو آپ کی عظمت و جلالت میں، آپ کے فضائل میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اب اس عظیم پیغمبر رحمت کی خود زندگی کو جھانک کے دیکھو، کلمہ پڑھتے ہو، فضول ابو سفیانی انداز میں کلمہ پڑھتے ہو، تمہیں ابو طالب کی طرح کلمہ پڑھنا ہے، ابو سفیان کی طرح کلمہ نہیں پڑھنا ہے، تم کلمہ پڑھتے ہو نا اس طرح، تو ذرا دیکھو جھانک کر کے، کیا ایک گڑیا دشمن بھی ہے اور اذیت بھی پہنچاتی ہے، کوڑا پھینکتی ہے، کس پر پھینکتی ہے؟ خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ پر پھینکتی ہے، کس پر پھینکتی ہے؟ ابو طالب کے بھتیجے پر پھینکتی ہے، کس پر پھینکتی ہے؟ سردار قریش عبد المطلب کے پوتے پر پھینکتی ہے، کس پر پھینکتی ہے؟ اس وقت زمین و زمان پر جو اللہ کی حجت بن کر آیا ہے، جس کے قبضے قدرت میں کائنات کا نظام ہے۔ صادق علیہ السلام بلند تر صلوات۔ وہ پھینکتی ہے، یہ نہ اس سے انتقام لیتے ہیں نہ اس سے بدلہ لیتے ہیں، یہ نہیں کہ کمزور تھے، بعض لوگوں نے ایسا بھی لکھا اس وقت تک حکومت نہیں تھی، حکومت جب لی ہے تو اور بڑا کام کیا ہے، جب پورا اقتدار اپنے ہاتھ میں آ گیا، مکہ سارا اپنے کنٹرول میں آ گیا، کہا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، رحمت کا دن ہے، معاف کر دینے کا دن ہے، جو دشمن ترین آدمی کو بھی معاف کر دے اس کو کمزور مت سمجھو، وہ ناتنہا توجہ سے سنیے گا، ناتنہا اس سے کوئی انتقام نہیں لیتے، اس راستے کو بھی نہیں بدلتے کہ بھائی چلو اس جگہ سے نہیں دوسری جگہ سے چلے جاتے ہیں، کیا بات نہیں، اسی راستے سے گزر ہے، یا رسول اللہ آپ کم از کم راستہ ہی چھوڑ دے، جواب آئے گا ہم دوسروں کے راستے بدلنے کے لیے آئے ہیں، اپنا راستہ بدلنے کے لیے اپنے راستے کو ہم برقرار رکھیں گے، ہم جائیں گے، ضرور جائیں گے، اور جب وہ کوڑا پھینکنے والی غائب نظر آئی، وہ ناپدید ہو گئی، اس کا سراغ لگا، دق الباب کیا، میں آیا ہوں صرف یہ جاننے کے لیے کہ خیریت تو ہے نا۔ اس نبی کا کوئی کلمہ پڑھ کے کسی کو مار سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ نا کہ اس نبی رحمت کا کلمہ پڑھ کے کسی کو اذیت پہنچا سکتا ہے؟ کسی ایک جانور کو بھی نہیں مار سکتا، بلا وجہ کسی کو نہیں مار سکتا، اسی لیے اس چیونٹی نے کہا یہ بے شعور لوگ ہیں، شعور نہیں۔ اب ذرا اس رحمت کو سمجھنے کی کوشش کریں، رحمت ہے کیا چیز؟ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، قرآن کہتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی، اگر رحمت ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی رک جائے سب کچھ اس دنیا میں جتنے مشرک ہیں وہ بھی سانسیں لے رہے ہیں نا آپ کی طرح، کیوں اللہ ان کو زندگی دے رہا؟ اس کی رحمت کی وجہ سے۔ جتنے اس کے منکر ہیں وہ بھی کھا پی رہے ہیں نا، روزی کون دے رہا؟ اس کی رحمت کی وجہ سے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَبُّكُمْ ذُو الرَّحْمَةِ، قرآن مجید میں 73 مرتبہ اللہ نے رحمت کا لفظ استعمال کیا اپنے لیے، یہ رحمت، تمہارا پروردگار رحمت والا۔ حد یہ ہے کہ گنہگاروں کے لیے سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت، میرے مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ قرآن کے وارث ہیں؟
آپ وارث قرآن ہیں، آپ ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی ایسا گنہگار ہو کہ اس کے گناہ کی خالی بات سن کر رحمت والا نبی بھی کہے مجھ سے دور ہو جا. سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رحمت للعالمین جو بن کے آیا وہ نبی بھی کہے کہ دور ہو جاؤ، تم اتنے بڑے گنہگار ہو کہ تمہارے اس گناہ کی وجہ سے کہیں عذاب نہ آ جائے. وہ رحمت والا بھی کہہ دے دور ہو جاؤ. اس کے لیے بھی کوئی امید دلانے والی آیت قرآن مجید میں ہے. روح قرآن، جان قرآن، کل ایمان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا. جی ہاں ہے. وہ کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اے میرے حبیب کہہ دو میرے ان بندوں سے کہ جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے نفسوں پر زیادتی کی ہے، اسراف کیا ہے، گناہ اتنا کیا ہے کہ اب ان کے پاس کوئی کسی طرح کی گنجائش بھی نہیں رہ گئی. ان سے بھی کہہ دو کیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ اگر معاف کرنے پر آئے تو ہر گناہ کو معاف کرے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لم ترسلوا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رحمت ہے تو سب کچھ ہے، اس کی رحمت پھیلی اور اس کے ایک عبد خاص علی مرتضیٰ نے جب بھی ہاتھوں کو دعا کے لیے پھیلایا ہے تو سب سے پہلے جس کا واسطہ دیا ہے وہ اسی کی رحمت کا واسطہ ہے. دیکھیے کھول کے دعائیں کمائے، کتنا عظیم خزانہ ہے آپ کے اور ہمارے ہاتھ میں، مفت میں یہ خزانہ ملا ہے. کبھی ہم نے اس کو صحیح معنی میں سمجھا ہے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے. اگر کسی اناڑی کو ہیرا کوئی دے دے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ ہیرا ہے، وہ ایسے ہی شاید کسی کو مفت بھی دے دے یا شیشہ سمجھ کے پھینک بھی دے. ایسے ہم دعاؤں کو ایسے پھینک دیں، پرواہ نہیں. پڑھتے بھی ہیں تو ایک رسم سمجھ کے پڑھتے، بس جان چھڑاؤ جلدی جلدی ختم کرو. حدیث کے ساتھ فارمیلٹی ہے، مجلس سے ابتدا میں ثواب آئے گا، پڑھ دو، کوئی بھی نہیں سننے کے لیے تیار ہے، پڑھنے والا بھی جلدی 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 پڑھ ختم کرو یار، ثواب ملے گا بس. اور کچھ حدیث کے ساتھ کیا جانتے ہیں؟ جس کو سننے کے لیے فرشتے چھٹی لے کر آتے ہیں، عرش سے چھٹی لے کر آتے ہیں، اور ہمیں ایسے مفت میں ایک چیز ملی ہے کہ ایسے چلو یار کوئی دعا کو میں بھی ابتدا دعا کو میں اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. پروردگار تیری بارگاہ، پہلا میں جو سوالی ہوں نا، سوالی میں ہوں تیری بارگاہ میں، تو تیری ہی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. کتنے نادان ہیں لوگ کہ جو اللہ کو نہیں مانتے پھر بھی اللہ اسے محروم نہیں کرتا. دیکھیں اس کی رحمت، نہیں مانتا دیتا ہے، نہیں مانگتا دیتا ہے، نہیں جانتا دیتا ہے، دروازے پہ اس کے نہیں آتا پھر بھی دیتا ہے. رحمت جوہر زندگی ہے. توجہ سنیے گا، رحمت کو ہم ڈیفائن کریں نا تھوڑا سا. میں آج یہ رحمت کے اس موضوع کو بہت زیادہ نہیں پھیلانا چاہتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اس کو سمیٹوں، اس کے بعد پھر
درمیان میں آپ کے ساتھ ایک انٹریکٹیو سلسلہ بھی ہوگا سوال جواب کا، کیونکہ میں نے ابھی جو محسوس کیا ہے کہ ہماری مجلسوں اور محفلوں میں بھی تھوڑی سی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کہ ہمیشہ آپ کسی کو بلاتے ہیں، وہ ایک طرفہ اپنی سوچ جو رکھتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر کے چلا جاتا ہے، آپ واہ واہ کرتے ہیں، کبھی یا مجبوری سے سن لیتے ہیں چپ چاپ، یا پسند کرتے یا پسند نہیں کرتے، مجلس ختم ہوتی ہے، خدا حافظ سلام ہو، کتنے ہی سالوں سے مجلس سنی، کیا حاصل کیا؟ کچھ بھی نہیں، کنگال کے دیکھو، زیرو۔ جناب 30 سال سے آپ مجلسوں میں جا رہے ہیں؟ جی ہاں۔ تو آپ یہ بتائیں نا یہ مسئلہ کہیں، یہ تو مجھے نہیں، ارے یہ مسئلہ نہیں معلوم۔ بھئی کربلا کا ذکر کتنے سالوں سے سنتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک امام حسین کا قول سنا دے، مجھے نہیں۔ حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ مجلسیں آپ کیا آپ نے کی ہیں؟ آپ سید سجاد کا ذکر کرتے ہیں؟ جی ہاں۔ چلیں ایک حدیث یہ تو ہم دو آج معصوم کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں، دو معصوم، دو عظیم، ایک شعر بھی مجھے سننے کو نہیں ملا امام جعفر صادق کے لیے۔ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیشہ خوش ہو جانا کہ چلو کلنا محمد ہے، سب محمد ہے، کہہ کے نا بات جان چھڑاؤ، جان چھڑاؤ، ذکر کرو۔ 12 ربیع الاول کی چیز جو ہے نا آج پڑھی جا رہی ہے، 17 ربیع الاول، 9 ربیع الاول کی چیز، لعنتوں کا سلسلہ ہمارے بھائی نے جو سنا ہے 9 ربیع الاول کو سنا ہے، اچھی بات۔ آج ہم دو عظیم، دو معصوم ہستیوں کی میلاد کا جشن منا رہے ہیں، دو شعر نہیں ایک شعر بھی ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں سنیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ رسم بنا دیا ہے، حالانکہ یہ رسم نہیں ہے، انقلاب آفرین موقع ہے۔ مجلس میں کوئی آئے انقلاب اس کے اندر پیدا ہو جانا چاہیے، اس کے اندر تبدیلی آ جانا چاہیے، اس کی سوچ میں نکھار پیدا ہو جانا چاہیے، اس کی زمین جو دل کی ہے اس میں بہار آ جانا چاہیے۔ مجلس میں کوئی آئے اور اس کا دل مرجھایا ہوا ہی رہے تو وہ مجلس نہیں ہے۔ ہر ٹینشن کو، ہر سٹریس کو، ہر طرح کی الجھن کو، ہر طرح کے ڈپریشن کو اگر دور کرنا چاہو تو مجلس حسینی میں آ جاؤ۔ اس لیے میں نے جہاں تک اپنے حساب سے سوچا ہے، میں نے اس سال سے آغاز کر لیا اس کا کہ جہاں جاؤں میں کہوں بھائی تھوڑی سی میں تقریر کروں گا، پھر آپ کے حوالے کروں گا، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو جو سمجھنے کی ہو، کوئی الجھن ہے، بہت سارے نوجوانوں کے اس وقت الجھن ہے۔ اس وقت میں آپ کو ایک مرض بتانا چاہوں گا ہمارے اپنے اندر، مسلمانوں کے اندر کلی طور پر اور خصوصی طور پر شیعوں کے اندر۔ میں تقریباً ہر شہر اور جہاں جہاں شیعہ رہتے ہیں وہاں سفر کرنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے درمیان جانے کی توفیق دی ہے کسی حد تک۔ تو میں نے جو درک کیا ہے وہ یہ کہ اندر ہی اندر یہ جو باہر اسکولوں کے جو اثرات ہیں بچوں پر ایسے اثر کر رہے ہیں کہ اندر ہی اندر وہ عطا خدا کا بھی انکار کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور ماں باپ کو ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو گیا، میرا بچہ ایتھیسٹ ہو گیا، دہریہ ہو گیا، مجھے خبر ہی نہیں۔ جی خبر ہی نہیں، کیونکہ ہم نے پوچھا بھی نہیں کہ بھئی تم نے اللہ کو مانا تو دلیل کی بنیاد پہ مانا کہ نہیں مانا۔ انہوں نے بھی اندر سے خراب اتنا کیا کہ چاند دیکھے خدا کو کیسے مانو گے، کہاں دیکھا ہے خدا ہوتا تو یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا۔ بچوں نے کہا اچھا خدا ہی نہیں ہے یار، ہوتا تو دکھائی دیتا، دکھائی نہیں دے رہا تو اس کا مطلب خدا ہی کوئی نہیں۔ اس طرح تک معاملات خراب ہوتے جائیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اتنے سارے آپ خرچ کرتے ہیں، اتنی سارا اپنا ٹائم، ابھی یہاں پر جتنے اگر 100 بھی ہے نا، 100 گھنٹے آپ مجھے دے رہے ہیں، مذاق نہیں ہے، 100 گھنٹے، آپ کا 1 گھنٹہ نہیں ہے، جتنے شریک ہوں گے نا 100 بندے ہوں گے 100، 200 لوگ ہوں گے تو 200 گھنٹے، 200 گھنٹوں کے بدلے میں اگر خالی ثواب ہی حاصل کرنا ہے تو یہ مجلس کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ نیاز ہے، مجلس ہے، لوگوں کا ٹائم ہے، لوگ خالی 2 گھنٹے 1 گھنٹہ تو یہاں بیٹھتے ہیں نا، پھر گھر سے نکلتے ہوئے تیاری میں خواتین جو اپنا وقت لگاتی ہیں،
माशाअल्लाह। फिर मर्द भी तैयार होकर आता है, काम छोड़ के आता है, अपनी थकान को कुर्बान करके आता है, अपने आराम को कुर्बान करके आता है, वो यहाँ पर आता है, कुछ उसे मिलना चाहिए। क्या मिलना? खाली सवाब। सवाब तो आप नियत करें ना करें मिलते रहेगा। जैसे आप सांस के लिए नहीं कहते सांस लेता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह, आपको नियत करने की जरूरत नहीं, सांस आपको वैसे ही अल्लाह देता जा रहा है। जब तक उसकी मर्जी है आपको जिंदगी मिलती रहेगी, सांसें मिलती रहेंगी, उसके लिए आपको नियत करने की जरूरत नहीं है। जो काम करने की उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। तो आने के बाद थोड़ा सा कोशिश करें। मेरा अभी जो हो सकता है कि मैं अपने उलमा से भी गुजारिश करूं कि वो भी इसी रविश पर चल के देखें। मैंने देखा ईरान में अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने इसको शुरू किया कामयाबी के साथ। मामला मुआशरे में शुऊर का पैदा हो गया। शुऊर किसी का पैदा उसी वक्त होता है कि कुछ सवाल जहन में होते हैं, उसको क्लियर किया जाए। और कहाँ आप क्लियर कर सकेंगे? सिर्फ इसी जगह पर। इसलिए दरमियान में हम इंशाल्लाह आपको अभी देंगे 2 मिनट के बाद। मैं जरा रहमत की इस बात को वाज़ेह कर दूं। रहमत जौहर जिंदगी है। तवज्जो से सुनिएगा, जौहर जिंदगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी रहमत का सिर्फ एक मामूली सा जर्रा, इतना सा जर्रा समझाने के लिए मासूमीन ने इसको फरमाया कि रहमत खुदावंदी के 99 मराहिल, 99 दर्जात, 99 दर्जात में अल्लाह ने एक रहमत का दर्जा दुनिया में आम किया। अल्लाह अकबर। दुनिया में उसने कितना? एक दर्जा उसने रहमत का अपने आम किया है। वो एक दर्जा है 99 में से एक, तो ये कायनात में सारी जिंदगी है और रहमत। उस एक दर्जे में का सिर्फ 0.00001 हिस्सा अल्लाह ने माओं के अंदर ममता के तौर पर रखा। तवज्जो करें। अब आप देखेंगे माँ चाहे कितनी ही बुरी हो अपनी औलाद के साथ कैसे बर्ताव करती है। माँ को छोड़ें, इंसान को छोड़ें, जानवरों में चले भेड़िए चीर फाड़ देने वाले, जब उनमें से कोई जो भेड़िया होती ना मादा, वो अपने बच्चे के साथ क्या करती है जाके देखें। जो शेर है, जो चीता है, जो और वहशी जानवर है, वो अपनी औलाद के साथ क्या करते हैं? वो रहमत की वजह से है। तवज्जो है कि नहीं? वो अल्लाह की दी हुई उस रहमत की मामूली सी झलक है। जानवरों में भी है, वहशी जानवरों में भी है, दरिंदों में भी है, परिंदों में भी है। जाके लड़के झगड़ के इधर उधर मेहनत करके परिंदा एक दाना लाता है और उन बच्चों के मुंह में देता है। उसको क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं। रहमत है तो ये कर रहा है। तवज्जो है कि नहीं? उसको बदले में क्या मिल रहा है? इस दुनिया में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। वो उसके अंदर एक जो लगातार जुस्तजू है, कोशिश है, मेहनत है, मशक्कत है कि वो एक दाना अपने उस बच्चे के चोंच में डाल दे। वो क्यों ये मेहनत कर रहा है? अल्लाह ने उसके अंदर रहमत रखी है। रहमत का इतना सा हिस्सा रखा है, उसकी वजह से वो बेचैन हो जाता है। बच्चों को उसकी माँ भूख के साथ देख नहीं सकती है। वो जो परिंदा भी है, मादा अगर है, उसके अंदर ये चीज है बहुत ज्यादा, हर एक चीज में। तो मालूम यह हुआ कि अगर वो इतनी सी भी रहमत न होती तो कोई माँ अपने बच्चे पर रहम न करती, कोई बच्चा दुनिया में आबाद न होता। इंसानों के अंदर तो ज्यादा शऊर है, वो ज्यादा ख्याल रखते हैं। माँ एक इंसानों के अंदर भी है। अब माँ है तो वो हिंदू माँ अलग है, मुसलमान माँ अलग है, ईसाई माँ अलग है, ऐसा नहीं है। माँ है तो उसके अंदर रहमत का इतना सा, सुभान अल्लाह, इतना सा अल्लाह ने असर डाला है, जिसके नतीजे में क्या होता है? सुनिए क्या होता है, क्या होता है नतीजे में? नतीजे में ये होता है कि बेटे ने माँ को
پسند نہیں کیا، ماں کے ساتھ زیادتی کی، ماں کے ساتھ جھگڑا کیا، وہ چلا گیا، ناراض ہو کر روٹ کر چلا گیا، اور پھر اس کے بعد آیا نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد ماں پر ستم کرنے، ظلم کرنے، چیخنے، چلانے اور نہایت ہی زیادہ ظلم کرنے کے بعد پشیمان ہوا، اور ماں کے پاس آیا، ابھی معافی مانگ ہی نہیں رہا، صرف سر جھکا کر کے آیا ہے۔ ماں کو دیکھو گے، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے مسلمان ماں ہو، وہ ہاتھوں کو پھیلا دے گی، کہا بیٹا کوئی بات نہیں، آپ تجھے میں نے معاف کر دیا، آپ تجھے میں نے معاف کر دیا۔ ابھی یہ وہ جو جذبہ اس ماں کے اندر آیا ہے، اتنا باغی بچہ، اتنا نافرمان بچہ، اتنا ظلم کرنے والا بچہ اب آ گیا ہے ماں کی آغوش میں، تو ماں اس کو فوراً ہی معاف کر دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر اتنی سی رحمت پائی جاتی ہے، سنو، اتنی سی رحمت پائی جاتی ہے۔ حالانکہ ماں نے میری آنکھیں نہیں بنائی، ماں نے میرا کلیجہ نہیں بنایا، میری ماں نے میرے سینے کو، میرے دماغ کو، میرے دل کو نہیں بنایا، ماں میری خالق نہیں ہے، بلکہ میرے وجود کا ایک وسیلہ ہے، وجود کا ایک وسیلہ ہے۔ اب اگر اللہ جو رحمت والا ہے، اگر کوئی بندہ پشیمان ہو کر اس کی بارگاہ میں آتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تو کیا وہ معاف کرنے میں دیر لگائے گا؟ نہیں۔ اس نکتے کو کس نے سمجھا ہے؟ اسی کے ولی مولا علی نے سمجھا ہے۔ دعائے کمیل میں میرے مولا نے اللہ کو کس طرح پکارا ہے؟ یا سریع الرضا، اے جلدی راضی ہو جانے والے، فوراً ہی راضی ہو جانے والے۔ کیوں؟ جب ایک ماں کے اندر اتنی سی رحمت ہے تو بیٹے کی ہر خطا کو معاف کر دیتی ہے۔ 70 ماؤں کی ممتا اکٹھا کرو تو اس کی رحمت کا اتنا سا بھی نہیں حصہ بنتا۔ سبحان اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا۔ اللہ نے فرمایا جو کافر ہے وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، کفر ہے رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب اس نبی کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، کیا اس کے ہوتے ہوئے، اس کا کلمہ پڑھتے ہوئے کوئی کسی کے لیے زحمت بن سکتا ہے؟ یہاں پر میں روکتا ہوں ایک جملہ اور ادا کر کے، کیونکہ حق آج کی مجلس کا، محفل کا یہ بھی ہے کہ ہم صادق آل محمد علیہ السلام اللہ نے علم کو رحمت کہا ہے، ٹھیک، اور اس علم کے وارث نے اس رحمت کو کھول کے رکھا سب کے۔ 4000 اس زمانے میں سوچئے، ابھی 200 بھی نہیں ہے، 100-200 تو سب زیادہ ہوں گے خواتین، مائک کی ضرورت ہے مجھے، میری بات آپ تک پہنچانے کے لیے مائک کی ضرورت۔ 4000 اگر مجمع ہو کہیں، کوئی آج کے زمانے میں بول سکتا ہے کہ میں بولوں تو 4000 لوگ سن رہے ہیں؟ اگر سنائی نہیں دیتا تھا تو کوئی بھی نہ جاتا تھا۔ 4000 لگاتار جا رہے ہیں، اس کا مطلب برابر ان کو علم مل رہا ہے، بات برابر پہنچ رہی ہے۔ سلام ہو اس عظیم صادق آل محمد پر کہ اس نے درس میں آنے والوں کے لیے بھی یہ پابندی نہیں لگائی کہ جو شیعہ ہے وہی آ سکتے ہیں، نہیں، بلکہ کہا کافر بھی ہوگا وہ بھی آئے، دہریہ بھی ہوگا وہ بھی آئے، دشمن بھی ہوگا وہ بھی آئے، نازی بھی ہوگا وہ بھی آئے، خارجی بھی ہوگا وہ بھی آئے۔ تو اہل بیت نے بتایا جو اہل بیت کے ماننے والے ہو تم بھی ایسے اپنے دروازے کو کھلے رکھنا، کسی کو آنے سے نہ روکنا۔ ہمارا ہر سینٹر امام جعفر صادق کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرے، ہمارا ہر مرکز، ہمارا ہر امام بارگاہ، ہماری ہر مسجد ایسے ہونی چاہیے۔ آنے والے پر کوئی پابندی نہیں، آؤ سیکھو سیکھو۔
فتح معلوم ہے کہ یہ آ رہا ہے نا 2 سال سیکھ کر کے دکان ہمارے اپوزٹ میں کھول لے گا. چل رہے میرے ساتھ کہ نہیں چل رہے؟ تھک گئے ہو تو بتا دیں. نہیں نا. 2 سال کیا چیز ہے اور اتنے امپورٹنٹ ہیں. امام اعظم کو اتنے امپورٹنٹ ہے کہتے ہیں کہ لولا سنتان لہلک النعمان. اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. یہاں یہ نہ ہوتے تو ہلاک ہو جاتا. اور 70 مرتبہ اہل سنت کی کتابوں سے کہہ رہا ہوں 70 مرتبہ حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر. اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کتنی دفعہ کہا؟ 70 مرتبہ. 70 مرتبہ کا مطلب جانتے کیا ہے؟ بار بار کہا. کیونکہ عربی میں کثرت کے استعمال کو 70 کا لفظ استعمال ہے. توجہ ہے کہ بسم اللہ بار بار. ہلاکت سے بچنا ہو تو ان کے پاس آؤ. علم چاہیے تو ان کے پاس آؤ. مرتبہ چاہے تو ان کے پاس آؤ. پھر انہی کے خلاف ہو جاؤ. اور ان کو معلوم بھی ہے کہ یہ خلاف ہونے والا ہے. حضرت میرے خلاف ہونے والا ہے. میرا امام بھی پیچھے رہ جائے گا. لفظ امام بھی شاید کوئی استعمال کرے یہ امام اعظم بھی بن جائے. اللہ پھر بھی کیا کیا؟ محروم کیا نہیں. ورنہ پہلے دن ہی کہتے ہیں کہ تم نہیں آ سکتے کیونکہ میرے خلاف تم بعد میں یہ کرنے والے. آؤٹ کرنے آؤ سیکھو. سیکھ کر کے بن جاؤ. کم از کم بعد میں تمہارے فالوور جب بھی پتہ چلے گا نا کہ تم میرے 2 سال کے شاگرد ہو تو کم از کم اتنا تو ہوگا کہ وہ در اہل بیت کی طرف بھی متوجہ ہوں گے. ایک نہ ایک دن ہوں گے. میں دیکھ رہا ہوں عنقریب لوگ آئیں گے. آپ مطمئن رہیں. آپ کے یہاں اگر فرینکفرٹ میں مسجد کی ابھی میں جا کے دیکھا میں نے زبردست خوبصورت ایک شان ہے آپ کے اس شہر کے اندر. شیعوں کی شان ہے. اب یہ نہ کہیں کہ ہم ترکوں کے ساتھ ہیں. کس کے ساتھ ہیں؟ آپ شیعوں کے ساتھ ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ زبانوں سے بالاتر ہو کر ایک ہی چیز ہوگی. کون علی والا کون علی والا نہیں ہے یہ دیکھا جائے گا. نہ لسانی کوئی فرق رہے گا, نہ کوئی قومی امتیاز رہے گا, نہ کوئی ملکوں کی سرحدیں ہمیں بانٹیں گی. دنیا کا ہر علی والا ہمارا ہوگا اور ہم اس کے ہوں لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین محمد بلند صلی اللہ صلی محمد. ہم کلچر کے پجاری بھی نہیں ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ہم دین اور عقیدے کے ساتھ چلنے والے. کلچر کیا ہے؟ کلچر لوگوں کا بنایا ہوا ہے, دین اللہ کا بنایا ہوا. کلچر ماحول کے حساب سے بدلتا رہتا ہے, دین کبھی بدلتا نہیں ہے. کلچر کے حساب سے ہمیں چلنا نہیں ہے, کلچر کو ہمارے حساب سے چلنا ہے. کلچر کو ہم بناتے ہیں, کلچر ہمیں نہیں بناتا ہے. اردو زبان بھی ہماری کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ قیامت کے دن یا قبر کے اندر سوال ہوگا کہ تم اردو جانتے ہو کہ نہیں جانتے. کیونکہ زبان ہے اردو. کسی کی پنجابی ہے تو کیا پنجابی جاننا اس کے لیے کمتری کا باعث ہوگا؟ اردو جاننے والا اس کے لیے برتری کا باعث ہوگا؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. جرمن جاننے والے کے لیے بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے. اردو اور پنجابی یا پھر عربی جاننے کے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. فرق یہ پڑتا ہے کہ تم علی کو مانتے تھے کہ نہیں. دیکھا یہ جاتا ہے کہ تم ولایت کے قائل تھے کہ نہیں تھے, علی کی ولایت کے قائل تھے کہ نہیں تھے. اگر علی کی ولایت کے قائل تھے تو جو عجم سے آیا تھا سلمان وہ 10ویں درجے پر چلا گیا, اور جو عربی بولنے میں ماہر تھے وہ کفر کے دلدل میں رہ گئے. دور ذہنوں سے تیرگی کر لو, عشق حیدر سے روشنی کر لو, عشق حیدر سے روشنی کر لو. جی رہے ہو بغیر حب علی, اس سے بہتر ہے خود
خودکشی سے بھی بچائے اب اسے کہیں یار خودکشی بھی نہ کرو، آ جاؤ ہماری طرح زندگی کرو۔ ہم کوشش کریں آتا جو گرنے والا ہے اس کو بھی سمجھ۔ سرکار دو عالم کے لیے کیا فرمایا؟ عجیب لفظ ہے قرآن مجید کا، اللہ اکبر، فرماتے ہیں حریص لما عنتم، مسلمانوں تمہارا نبی لالچی حریص کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ کہ تم میں سے کوئی بھی جہنم میں نہ جائے، کوئی بھی بے دین نہ رہے، کوئی بھی ناحق راستے پر نہ چلے، کوئی بھی باطل کی طرف۔ حریص لما عنتم، وہ اس قدر اس معاملے میں لالچی اور حریص ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نہ جائے، اس لیے گنجائش رکھتا ہے وہ، کوئی بات نہیں، کل اس نے منافقت کی تھی آج آ گیا، بھگا دو اس کو، نہیں بیٹھو میں رحمت بن کر آیا ہوں، کہیں تو گنجائش ہوگی۔ اب سوچ رہے ہوں گے لوگ بہت سارے کہ مولا علی نے اگر ابو سفیان کو پہلے ہی مرحلے میں مار دیا ہوتا تو نہ اس کے بعد معاویہ پیدا ہوتا، نہ معاویہ کے بعد یزید پیدا ہوتا، نہ یہ ساری مصیبتیں آتی، نہ یہ سارے مصائب ہوتے، نہ یہ کربلا ہوتی، نہ ہمیں رونا پڑتا، نہ ماتم کرنا پڑتا۔ لوگوں میرے مولا نے تلوار بھی چلائی ہے تو رحمت کی بلبوتے پہ چلائی ہے۔ رحمت کا مطلب یہ کہ 70 نسلوں تک گنجائش دیکھتے تھے کہ کوئی ایک بھی اگر مومن ہونے والا ہے، ایک بھی 70 نسلوں میں مومن ہونے والا ہے نا، علی اس کو نہیں مانتے۔ آج یہ خراب ہے کوئی بات نہیں، اس سے پیدا ہوگا خراب پھر بھی کوئی بات نہیں، اس کے بعد بھی خراب پیدا ہوگا، اس کے بعد بھی کوئی تو ہوگا، کوئی تو ہوگا۔ زمانے ہی نے دکھا دیا، ابو سفیان بدترین دشمن، علی نے چھوڑ دیا، نہیں مارا۔ معاویہ آ گیا، نہیں مارا۔ معاویہ کا بیٹا یزید آ گیا، نہیں مارا۔ یزید کا بیٹا آ گیا، اس نے آ کے کہا میرا باپ بھی غلط تھا، میرا دادا بھی غلط تھا۔ شراب بنتی ہے سرکہ علی کے روزے پر، یہ دیکھ میرا علی کیا کمال کرتا ہے، ابھی بھی وقت ہے آجا علی کی چوکھٹ پر، علی حرام کو بھی حلال کرتا ہے۔ نعرہ حیدری ہے۔ اب آپ سوچیں ہم برداشت کرتے ہیں، ہم تو فوراً حساب لیتے ہیں، فوراً تم نے کل کیا کہا، اب تیرے ساتھ کوئی دوستی نہیں ہو سکتی۔ ارے یار تمہاری نسلوں کو تمہارے امام نے دیکھا ہے، دور دور تک دیکھ کر کے مارا ہے، چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے۔ کیوں چھوڑ دیا بھائی؟ ایک تو ایک ہوگا نہ آئے گا، اس کی دھجیاں خود اڑائے گا، وہ کتنا مزہ آئے گا، کتنا مزہ آیا ہوگا۔ تو سوچنے کی بات ہے، رحمت جو ہے وہ زندگی کا جوہر ہے۔ اگر آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو رحمت کے ساتھ کیا مطلب، کوشش کریں آپ سے لوگ مہربانی ہی دیکھیں، رحمت ہی دیکھیں۔ آپ کبھی کسی پر بیجا نہ برسیں، باپ بیٹے پر بیجا نہ برسے، شوہر بیوی پر نہ بیجا برسے، نہ بیوی شوہر پر آنکھیں دکھائے۔ کوشش کرے کہ رحمت کا ماحول پیدا کرے۔ اللہ نے ایک جملہ کہا ہے، توجہ سے، ہم نے شادی کو تمہارے لیے مباح قرار دیا تاکہ رحمت تمہارے گھر میں پیدا ہو۔ رحمت پیدا ہو، رحمت کا بہت وسیع میدان ہے۔ خلاصہ کر رہا ہوں کہ رحمت کے ساتھ رہنے کے لیے حکم دیا گیا کہ تم جب کسی مسلمان سے ملو تو کہو السلام علیکم۔ اب لوگ اسلام کے بھی دشمن ہو گئے۔ اور میں ایک جملہ کہوں گا، یہ جملہ ابھی اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جیسے بیچارے ہمارے بھائیوں کے اندر داعش جیسی بلا پیدا ہو گئی ہے، ایکسٹریمسٹ پیدا ہو گئے نا، وہ کہ نہیں ہو گئے؟ کیا ان کا کام؟ دوسروں کو کافر ڈکلیئر کرنا، تکفیری گروپ ہے نا، ان کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں، سب کافر۔ ایسے ہی خطرناک شیعوں میں بھی داعش پیدا ہو چکی ہے۔ کیا کام ہے شیعوں کے داعش کا؟ ہر اس آدمی کو
کو کہ جو عمل کی بات کرے مقصر ہے. تم کو کس نے ٹھیکہ دیا ہے کہ تم ڈیسائیڈ کرو کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ نماز کی دھجیاں اڑا دو، کیا بات ہے، خوب نعرے لگیں گے. قرآن کی توہین کر دو، واہ واہ. قرآن شب قدر، قرآن جس شب نازل ہوا، ایک ذاکر پڑھ رہا تھا، میں حیران رہ گیا، مجمع واہ واہ کر رہا شب قدر. ہمارا قرآن تو بس ذکر اہل بیت، ذکر علی ہے. میں ایک دفعہ نعرہ حیدری لگاتا ہوں، مجھے پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے. ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ اندھے پڑھیں وہ یہ پڑھیں. ہم نے قرآن جیسی اللہ کی کتاب کو ان کی جھولی میں ڈال دیا ایسے مفت میں، جبکہ ہم جس کا نام لے رہے ہیں وہ ایک سیکنڈ کے لیے قرآن سے جدا نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے قرآن سے جدا نہیں ہے. علی مع القرآن والقرآن مع علی. نہ علی کے سوا کہیں قرآن ہے، نہ قرآن کے سوا کہیں علی ہے. اگر کوئی علی کی بات کرے گا، قرآن کی بات نہیں کرے گا، تو وہ علی کی بات نہیں کر رہا ہے، کسی اور کی بات کر رہا ہے. یہ جو لگاتار خطرناک داعش ہمارے یہاں پیدا ہو گئے ہیں، وہ اپنے آپ کو مولا ہی سمجھتے ہیں، دوسروں کو سارے مقصر. یہ ٹھیک نہیں. میں نے ایک دفعہ پوچھا، یار مجھے بتا دو، میں بھی کروں گا کام. 2 گھنٹے تو ماتم کرتے ہو، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی عظیم بات ہے، عبادت بھی ہے، میں تو سلام کرتا ہوں. 2 گھنٹے ماتم کر کے تم فجر کی 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، یہ کیا چکر ہے؟ مجھے سمجھنا چاہتا 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے. 2 گھنٹے ماتم کرنے والا کیا 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا؟ اس میں اگر پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ ماتمی ہے. پھر اس کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بیوی کا سلام اس کو اگر ہم نماز کو کچھ بھی نہیں سمجھتے جو اللہ نے واجب قرار دیا ہے، تو یہ ماتم کا بھی مذاق ہے. ماتم کی توہین اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ ماتم کی تضحیق نہیں ہو سکتی. کوئی اللہ کی عبادت کو اتنا نظر انداز کر دے. جن کے لیے ماتم کر رہے انہوں نے کیا کیا؟ بی بی نے شام غریباں، اللہ، یہ مسائل پڑھنے کا جملہ تو نہیں، اس بھوک و پیاس کے عالم میں جہاں پر سخت ترین مشکل کا تھا کہ تہجد کی نماز ترک نہیں کروں. اور مولا حسین جانتے ہوئے کہہ رہے ہیں، یا اختی زینب لا تنسانی فی صلاتک اللیل، میری بہن اپنی نماز شب میں مجھے نہ بلانا. آپ سوچ سکتے ہیں، اور ہم 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر دوسروں کو الزام دیں. فوراً جو بھی عمل کی بات کرے اس کو فوراً یہ مقصر ہے، یہ مولائی نہیں ہے، یہ وہابی ہو گیا، پتہ نہیں کیا. آپ کو کس نے اتھارٹی دے دی ہے؟ یہ داعش والا سلسلہ ہمارے یہاں شروع ہو چکا. ہمیں اس کو روکنا ہوگا. روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ آسان طریقہ. اسے پوچھو جو تم کہہ رہے ہو تم عمل کرتے ہو؟ پھر تم قرآن کی آیت پڑھو، لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کرتے جو تم خود اس پر عمل نہیں کرتے؟ حق حاصل نہیں ہے. تمہاری زبان سے مولا حسین کا نام زیب نہیں دیتا اگر تم نے نماز اور قرآن اور عمل کرنے والوں کی توہین کرتے ہو. تمہاری زبان سے وہ نام نکلنا ہی نہیں چاہیے. یہ پاک نام، پاک ہستیوں کا نام پاک زبانوں سے نکلتا ہے. ہم نے کیا دین کو تماشا بنا رکھا ہے؟ اپنے حساب سے چلتے. اپنے حساب سے چلنے کا نام دین نہیں ہے، دین کے حساب سے چلنے کا نام دین ہے. اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. عجیب و غریب اس سچویشن میں ہمیں بہت احتیاط کرنی ہوگی. ٹائم میں نے کافی دیا.
ابھی آدھا گھنٹہ اور مزید اگر آپ چاہتے ہیں اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں تو آپ کے سوال ہوں گے اور ہمارے جواب. ابھی آپ کو ہم حوالے کر رہے ہیں. سوال آپ میں سے کوئی کرنا چاہتا ہے بسم اللہ کریں. صلوات پڑھ دیے محمد والے. مائک ہے وہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے مائک بھی دے دیں. سلوات پڑھیں. خواتین بھی اپنے سوالات لکھ کر بھیج سکتی ہیں. اگر کوئی سوال ان کے ذہن میں ہے تو ضرور بھیجیں. جس کا سوال ہو ہاتھ کرے تاکہ ہم اس کو مائک حوالے کریں گے. پہلا سوال آپ کر دیں. بسم اللہ آپ کریں. یہ اوپر جا رہے ہیں سوال لے لیں. لیڈیز سوال لے لیں. مائک پہ جانے سے چھوٹا سوال. سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی ہندو آپ کو السلام علیکم کہے لگاتار